السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا اردو ٹیچر چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہاف ایئرلی ایگزام سے متعلق نمبر 1 ہے، درجہ ذیل غیر درسی عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالوں کے متبادل جوابوں میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تہذیب الاخلاق میں سر سید اور ان کے ساتھیوں نے مذہبی موضوعات پر بھی مضامین لکھے۔ ان مضامین کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا کوئی عقیدہ سائنس یا فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ مذہبی موضوعات پر اظہار خیال کا یہ نیا انداز تھا، اس لیے بعض حلقوں میں اس کی مخالفت بھی ہوئی۔ دراصل سر سید یہ چاہتے تھے کہ جدید تعلیم سے آراستہ نوجوان مذہب کو سائنس کے خلاف سمجھ کر مذہب سے پھر نہ جائے۔ انہیں مجبوراً اس طرح کے مباحث میں حصہ لینا پڑا اور اس کے اچھے نتائج بھی سامنے آئے۔ تہذیب الاخلاق میں مذہبی مضامین لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ نمبر 1، سائنس اسلام اور فطرت کے خلاف نہیں۔ 2، اسلام اور سائنس فطرت کے خلاف ہے۔ 3، اسلام سائنس اور فطرت کے خلاف ہے۔ 4، اسلام سائنس اور فطرت کے خلاف نہیں۔ تہذیب الاخلاق میں مضامین لکھنے والے کون تھے؟ جدید تعلیم یافتہ نوجوان، سر سید احمد خاں، سر سید اور ان کے ساتھی، مذہب اور سائنس۔ نیا انداز کیسا تھا؟ مذہبی موضوعات کو پیش کرنے کا، سائنس اور فطرت کو غلط بتانے کا، جدید تعلیم سے روکنے کا، مذہب کی مخالفت کرنے کا۔ سائنس اور فطرت کے خلاف کیا نہیں ہے؟ اسلام کا کوئی عقیدہ۔ تہذیب الاخلاق کے مضامین، سر سید اور ان کے ساتھی، مذہب اسلام۔ نتائج کا واحد ہے نتیجے، نتیجہ، مدارج، حوائج۔ کوشچن نمبر 2، درجہ ذیل غیر درسی اشعار کو غور سے پڑھیے اور سوالوں کے جواب لکھیے۔ وغلے و میوے و ترکاریاں و خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں و سرسبز باغوں کی پھلواریاں و سیراب اور خوشنما کیاریاں، زمینیں و زرخیز دلکش چمن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ پھول کیسے ہیں؟ بدرنگ، مرجھائے ہوئے، خوش رنگ، خشک۔ کیاریاں کیسی ہیں؟ خوش رنگ، خوشنما، بدنما، دلکش۔ چمن کیسا ہے؟ بدحال، خوشنما، دلکش، سیراب۔ ہمارے وطن کا نام ہے پاکستان، امریکہ، نیپال، ہندوستان۔ زرخیز کا متضاد ہے خوشحال، بدحال، بنجر، خشک، سال۔ تیسرا ہے نیچے لکھے عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیے۔ اسکول کی زندگی، صفائی، ورزش۔ چوتھا، اپنا فیس معاف کرانے کے لیے پرنسپل کے پاس درخواست لکھیے، یا بیماری میں آرام کے لیے چھٹی کی درخواست لکھیے۔ پانچواں ہے درجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھے۔ اعتبار، اتفاقاً، افسوسناک، دشٹ، زعم۔ 6 نمبر ہے درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ بلند، غافل، بے قابو، سربلند، صبح۔ 7واں ہے درجہ ذیل محاوروں سے جملے بنائیے۔ نظر بچانا، ٹس سے مس نہ ہونا، آنکھ سے اوجھل ہونا، سدھ نہ رہنا، پھر سے اڑ جانا۔ کوشچن نمبر 8 ہے درجہ ذیل الفاظ سے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ جذبات، فرد، مضامین، تحریر، القاب۔ کوشچن نمبر 9 ہے ذیل الفاظ کے مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر لکھیں۔ ہرن، اونٹ، بندریا، شیر، ہتھنی۔ کوشچن نمبر
10 ہے ذیل کے جملے میں فعل کی نشاندہی کیجیے۔ میں اتر آؤں گا تو تجھے دکھا دوں گا۔ بچے بھوک کے مارے چوں چوں کر کے مر جائیں گے۔ وہ دلی گیا تھا۔ وہ فٹ بال کھیل رہا ہے۔ ثنا گانا گا رہی ہے۔ کوشچن نمبر 11 ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ دونوں بچے بڑے سے کام کرنے لگے۔ ایک روز فیلبان نے سے عرض کی۔ پریم چند نے افسانے اور کئی لکھے ہیں۔ کیشو کے سر اس کا پڑے گا۔ خواجہ صاحب کو لکھنے کا ایک ہے۔ 12 درجہ سوالوں کے جواب صاف صاف لکھیے۔ عزت کے قابل کون ہے؟ کامرانی کا راز کیا ہے؟ مولا بخش نے کھانا کیوں بند کر دیا تھا؟ پرندوں کے انڈوں کو کیوں نہیں چھونا چاہیے؟ اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر کیسے لگتے ہیں؟ اوس کے بارے میں کون سی ضرب المثل مشہور ہے؟ لڑکی کے گاتے وقت کس طرح کا ماحول تھا؟ نظم ایک دیہاتی لڑکی کا گیت کے شاعر کون ہیں؟ سبق اوس کے مصنف کون ہیں؟ گھونسلہ دیکھ کر بچوں کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی؟ تو یہ تھا آج کے ویڈیو میں۔ آپ اس کو ایگزام کی ویو سے اس کی پوری تیاری کیجیے۔